اللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں موت کے جملہ احکامات سے پہلے انسان کے اوپر بیماری اپنا حملہ کرتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اچانک موت سے بھی پناہ مانگی، اس لیے کہ اچانک موت بندے کے لیے بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق جو ہے وہ میسر نہیں آتی۔ انسان کے جو اوقات بیماری کے اندر گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کا بہانہ بنا دیتا ہے۔ جس کروٹ وہ بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، جس کروٹ وہ مڑتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہی لمحات اس کے لیے بخششوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اچانک موت آنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور اس مرض کو، بیماری کا حملہ جو ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ رحمت کا سبب بنایا گیا۔ سامعین محترم، موت سے پہلے انسان کے اوپر بیماری حملہ آور ہوتی ہے، اور جس وقت بیماری حملہ آور ہو تو جس کے اوپر بیماری حملہ آور ہوئی ہے اس کے بھی ذمے کچھ کام ہیں، اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو اس کے قریب رہنے والے ہیں، اس کے بھی ذمے کچھ کام ہیں۔ وہ جو اس کے قریب ہیں، بیمار کے جو قریب ہیں، اس کے ذمے جو کام ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے اور آپ کی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 5 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، جس کا حق، جن کا ادا کرنا لازم ہے۔ وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو جس وقت کسی کھانے کی دعوت دے تو مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مسلمان بھائی تمہیں سلام کرے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سلام کا جواب دو۔ دوستو، سلام کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب عمل ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے، اس کا بھائی اس کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ تیسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ جو اس کے قریب ہے اس کی چھینک کا جواب دے۔ وہ کس طرح دے؟ جس وقت جس کو چھینک آئے گی وہ پڑھے گا الحمدللہ، تو جو قریب ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا جواب یرحمک اللہ کی صورت کے اندر دے۔ اگر وہ عربی کے اس لفظ کو یاد نہیں رکھتا تو اردو میں یا پنجابی میں کہے کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو یہ اس کی چھینک کا جواب ہے۔ تو یہ اس وقت واجب ہے جس وقت چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے گا تو وہ سننے والے کے اوپر اس کا جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ جب کوئی چھینک مارے تو اس کا جواب لازمی دو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ 3 حقوق ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آگے چلیے، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اپنے مسلمان بھائی کا پتہ لو، اپنے مریض کا پتہ لو۔ دوستو، چوتھا اور 5واں حق یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تمہارا بھائی اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ کو ادا کرو۔ یہ 5 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، جن کی ادائیگی کرنا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ تو میرے دوستو، پہلی چیز جو ہے وہ انسان، پہلی 3 چیزیں جو ہیں کہ دعوت ملے اسے قبول کرو، سلام کرے اس کا جواب دو، چھینک آئے اس کا جواب دو۔ اب آتی ہے چوتھی بات، اور وہ ہے بیماری کے متعلق۔ موت سے پہلے بیماری کا کہا گیا کہ بیماری انسان کے اوپر آئی ہے، تو اب جو قریب کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرو، اس کی خبر گیری کرو۔ میرے دوستو، کسی مریض کی خبر گیری کرنا، کسی مریض کا پتہ لینا، یہ کوئی رسم نہیں ہے،
جس کو ہم نے آج رسم بنا لیا ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ جو وقت مریض کی عیادت میں گزرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزرتا ہے، لیکن ہم اس کو رسم کے طور کے اوپر لیتے ہیں۔ رسم کے طور پہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ میں بیمار ہوا، جب وہ میرا پتہ لینے نہیں آیا تو پھر میں اس کا پتہ لینے کے لیے کیوں جاؤں۔ اس چیز سے بالا تر ہو کے انسان اپنے مسلمان بھائی کا پتہ لے، اس لیے کہ خبر گیری کرنا، تیمارداری کرنا، عیادت کرنا، اس کو عبادت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اور کتنی فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک وہ بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے گویا کہ وہ جنت کے باغوں کے اندر بیٹھا رہتا ہے، جنت کی باغوں میں بیٹھتا ہے جتنی دیر تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہے۔ بظاہر دیکھیں ہمیں مریض دکھائی دے رہا ہے، بظاہر دیکھیں اس کی حالت ایسی ہوگی جو بیان بھی نہیں کی جا رہی ہوگی، لیکن اس کے پاس بیٹھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں ہی ہے کہ جیسے انسان جنت کے باغوں کے اندر بیٹھا ہے۔ اور میرے دوستو آپ یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس نے صبح کے وقت کسی مریض کا پتہ لیا، شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت کسی مریض کا پتہ لے گا صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوستو عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کتنا بڑا اجر ہے کہ 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ایسا انسان جس کے دامن کے اندر کوئی گناہ نہ ہو وہ کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، اور فرشتے تو خدا کی وہ مخلوق ہیں جو گناہوں سے کوسوں دور ہیں، جو گناہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو ہی ذاتیں ایسی بنائی جو معصوم ہیں، گناہ جن کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، ایک فرشتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ انبیاء ہیں۔ فرشتہ دعا کرے اور پھر اس کی دعا رد جائے، ہو نہیں سکتا۔ اور لوگوں جس کے لیے 70,000 فرشتے جس کی بخشش کی دعا کریں اس کی دعا کہاں رد جاتی ہے؟ عمل چھوٹا سا ہے لیکن جزا کتنی بڑی ہے۔ لہٰذا قریب کے رہنے والے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیمار کا پتہ لو، اس لیے کہ اپنے بیمار کا پتہ لو گے یہ رسم نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے۔ دوستو آج ہم لوگ جس قدر بیماریاں عام ہو چکی ہیں، آج چلتے پھرتے گزرتے آتے جاتے انسان مریض کا پتہ لے تو یہ ہر وقت انسان ان دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب آگے چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی تیمارداری کے بھی آداب سکھائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، پہلا ادب کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے جاؤ تو پھر یہ دیکھو کہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ جس وقت کسی کی عیادت کرو تو مختصر عیادت کیا کرو، تھوڑی دیر بیٹھا کرو، اتنی دیر نہ بیٹھا کرو کہ مریض تمہاری وجہ سے تکلف کے اندر رہے، پریشانی کے اندر رہے۔ مریض ہے، اس نے اپنی ٹانگیں جو ہے وہ کھول کے بیٹھنا ہے، پھیلا کے بیٹھنا ہے، پھیلا کے بیٹھنا ہے، لیکن تمہاری جو ہے تکریم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے وہ تمہارے ٹانگیں پاؤں پھیلا نہیں سکتا۔ تو دوستو وہ فرمایا کہ جب اس کے پاس جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، زیادہ دیر مریض کے پاس نہ بیٹھو کہ کہیں اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جاؤ۔ اس لیے پہلا ادب یہ ہے کہ مریض کا پتہ لو تو اس انداز کے ساتھ پتہ لو کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی عیادت کرو اور پھر واپس لوٹ آؤ۔ دوستو پھر دوسرا ادب سکھایا گیا، دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ جس وقت مریض کے پاس جاؤ تو جانے سے پہلے یہ دیکھو کہ کیا یہ اس کے آرام کا تو وقت نہیں ہے۔ اگر اس کے آرام کا وقت ہے تو اس وقت کے اوپر ہرگز بھی نہ جاؤ، ورنہ وہ بھی اس صورت کے اندر بھی وہ تکلیف کے اندر آ جائے گا۔ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ سونے کے اوقات ہوتے ہیں، یا ظہر کی نماز کے بعد انسان جب کسی کی تیمارداری کے لیے جائے تو ان اوقات کا انتخاب
انتخاب کرے جن اوقات کے اندر انسان جو ہے وہ آرام محسوس کرے کہ یہ تکلیف کے اندر نہیں ہے، اس کے سونے کے جو ہے وہ معاملات نہیں ہیں، اس صورت کے اندر جانے سے پہلے مریض کا جو ہے وہ اس چیز کی خبر پتہ کر کے جائے کہ کہیں یہ آرام تو نہیں کر رہا، اس صورت کے اندر جائے۔ اور پھر میرے دوستو تیسری چیز آ جاتی ہے کہ انسان جس وقت جائے تو اپنے ساتھ جاتے ہوئے کوئی چیز لے کر جائے، یہ بھی آداب کے اندر ہے، لیکن یہ ایسا ادب نہیں کہ انسان اس کے پیچھے مریض کی تیمارداری ہی چھوڑ دے۔ اگر انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ نہ اس چیز کی طرف غور کرے لیکن وہ مریض کی تیمارداری کرے، مریض کی خبر۔ لیکن اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو پھر وہ جائے اور جاتے ہوئے کوئی چیز لے کر جائے۔ اس لیے پرانے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ جس وقت کسی کے ہاں جاؤ کچھ نہ ملے خالی خاک نہ جایا کرو، جاتے جاتے کوئی پتھر ہی اٹھا لیا کرو، کوئی جو ایسی چیز ہی اٹھا لیا کرو کہ ہاتھ خالی دکھائی نہ دے۔ تو اس لیے دوستو یہ بھی ایک آداب کے اندر سے ہے کہ جس شے کی مریض کو ضرورت ہے وہ چیز جاتے ہوئے ساتھ لے کر جائیں، اسے پھل کی فروٹ کی ضرورت ہے وہ لے جائیں، جوس کی ضرورت ہے وہ لے جائیں، اگر اس کو نقدی دینی ہے وہ ان نقدی سے اپنی ادویات لے لے، تو یہ بھی اس کے آداب کے اندر ہے۔ لیکن انسان یہ خیال کرے کہ میں جو ہے وہ میرے پاس کچھ ہے نہیں تو میں جا نہیں سکتا، یہ نہ کرے۔ اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے لیکن جو ہے وہ بیمار کی تیمارداری ضرور کرے۔ پھر دوستو پھر یہ بھی ایک آداب سے ادب سکھایا گیا کہ یہ بھی نہ کرے کہ ایک دفعہ مریض کا پتہ لیا اور اس کے بعد پھر مریض کو پوچھا ہی نہیں، بلکہ مریض کی بار بار تیمارداری کرتے رہنا چاہیے، آتے جاتے اس سے پوچھنا چاہیے، میاں بتا تیرا اب کیا حال ہے، اب تو کس حالت کی اندر ہے، بار بار پوچھنا چاہیے۔ ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سعد کو تیر لگ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے ساتھ لگوایا۔ حضور آتے جاتے حضرت سعد کا پتہ لیا کرتے تھے، حضرت سعد کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھنے آتے، آپ نماز پڑھ کے واپس جاتے اور جاتے پوچھتے تھے کہ سعد تیری اب طبیعت کیسی ہے، تیری اب طبیعت کیسی ہے، تیرا حال کیسا ہے۔ سامعین محترم، بخت آور وہ لوگ تھے جن سے حضور ان کے حال پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ بتاتی ہے بات کہ مریض کو ایک دفعہ پوچھا اور اس کے بعد ختم کر دیا، یہ بھی آداب کے خلاف ہے، بلکہ مریض کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، بار بار پوچھتے رہنا چاہیے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن چلے گئے اس کی خبر گیری کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا بھی کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر میرے دوستو اس چیز کا بھی خیال رہے کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی ہی تیمارداری کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ نہیں دوستو، آداب میں سے یہ بھی بات ادب کے اندر شامل ہے، مریض مسلمان ہے تو تب بھی پتہ لیں، اگر مریض مسلمان نہیں ہے تو تب بھی پتہ لیں۔ آپ کا اس کی خبر گیری کرنا، آپ کا اس کا پتہ لینا ہو سکتا ہے اس کے ایمان کا سبب بن جائے، وہ اسی شے سے متاثر ہو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ آیا کرتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا، مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا۔ اور کریم آقا علیہ السلام جس وقت آپ کہیں باہر جانے لگتے، آپ مسجد سے باہر تشریف لے کے جاتے، وہ چھوٹا سا بچہ حضور علیہ السلام کے جوڑے، حضور کی نالین پاک سیدھی کر کے رکھا کرتا تھا، حضور کو وہ نالین پہنایا کرتا تھا۔ کچھ دیر گزری تو وہ حضور کو نظر نہ آیا تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے کئی دنوں سے، اسی لیے وہ نہیں آتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ چلو پھر اس کی خبر گیری کر کے آئیں، چلو پھر اس کا پتہ لے کر آئیں۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے ہاں تشریف لے گئے، وہ اب بیمار، بیماری کی کیفیت یہ ہے کہ زندگی کی آخری سٹیج کے اوپر ہے۔ حضور کو دیکھا، اس نے آنکھیں کھولی، اس نے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی خبر گیری کی، اس کا پتہ لیا۔
حضور نے ارشاد فرمایا، اس کے باپ سے کہا کہ اس کو اجازت دے تاکہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا اشارہ کیا، اس باپ نے کہا کہ بیٹے جیسے تجھے حضور کہہ رہے ہیں تو ویسے ہی کر۔ سامعین محترم، جس وقت باپ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، فوراً اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بندہ، وہ بچہ جو چھوٹا سا بچہ تھا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا، ادھر اس کے دل کے اندر ایمان گیا، ادھر اس کی روح غم سے انزلی سے پرواز کر گئی۔ اسی لیے صرف مسلمان کی حد تک ہی نہیں بلکہ کوئی غیر مسلم بھی بیمار ہو جائے تو اس کی بھی خبر گیری کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اسی عمل سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی ذاتی اقدس ہے۔ دوستو یہ کیسے ممکن تھا کہ جو حضور کے جوڑے سیدھا کرنے والا ہو اور وہ اس دنیا سے جائے اور بے ایمان چلا جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن بتایا گیا اس بات کا کہ اس کی خبر گیری کرو گے، ہو سکتا ہے تمہارے اسی عمل سے متاثر ہو اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تو میرے دوستو ایک یہ ذمہ کام ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، ارد گرد کے لوگوں کو چاہیے اس کی خبر گیری رکھے، اس کا پتہ لے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، جیسی اس کی حاجت ہے ویسی اس کی حاجت کو پورا کرے۔ اتنا بڑا عمل کہ بروز محشر اللہ کی ذات اقدس بندے سے پوچھے گی کہ میرے بندے میں بیمار ہوا، تو نے میرا پتہ کیوں نہیں لیا؟ تو بندہ کہے گا کہ مولا تیری ذات تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو کیسے میں کیسے تیرا پتہ لیتا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے فلاں وقت تھا، فلاں آدمی تھا، بیمار ہوا، تو خبر گیری کے لیے آیا؟ وہ کہے گا کہ مولا نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تو اگر وہاں آتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو مجھے اس کے قریب پاتا، تو آتا وہاں پر، میری ذات تجھے وہیں پہ مل جانی تھی۔ کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ مریض کے قریب انسان رہے، خبر گیری کرے، اس کی حاجت پوری کرے، اس کی ضرورت پوری کرے، اس کی خدمت کرے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی ذات بندے کو وہی پر ہی مل جاتی ہے، اللہ کا عرفان بندے کو وہی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو مریض کے قریب رہنے والوں کا ہے، عزیز و اقارب کا، اہل محلہ کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا۔ یہ ان کا کام ہے کہ اس کے قریب کے لوگ ہیں اس کے اس چیز کا خیال کریں کہ اس کی خبر گیری کریں۔ اور ایک کام وہ ہے جو مریض کے اپنے ذمہ ہیں، وہ کیا ہے وہ کل کی گفتگو میں بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔